لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر ان بندشوں کو، جن بندشوں میں ان کے مذہبی رہنماؤں نے عوام کو باندھ دیا تھا، ان سب کو دور کیا، ہٹایا۔ اللہ کے نبی نے یہ بتایا کہ بازار میں کام کرنے والا، فیکٹریاں قائم کرنے والا، تجارت کرنے والا، کاروبار کرنے والا، شادی بیاہ کرنے والا، بیوی بچوں کی زندگی بسر کرنے والا، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ رہ کر زندگی گزارنے والا اللہ کو پا سکتا ہے۔ اللہ کو پانے کے لیے جنگلوں میں جانا ضروری نہیں ہے، پہاڑوں میں جا کر تپسیا کرنا ضروری نہیں ہے، کاروبار کو چھوڑنا ضروری نہیں ہے۔ ان سب چیزوں میں رہ کر اللہ کا حکم اور نبی کی سنت کو پورا کرتے ہوئے تم اللہ کو پا سکتے ہو۔ جا رہے ہو تم یمن، وہاں آسانیاں پیدا کرنا لوگوں کے لیے، مشکلات مت پیدا کرنا، بشرا آسانیاں پیدا کر کے دین و شریعت کی آسانیاں لوگوں کو بتا کر، خوشخبریاں سنا کر لوگوں کو دین سے، شریعت سے قریب کرنا، سختی مت کرنا، تنگی مت کرنا، مشکل مت بتانا کہ لوگوں کے ذہنوں میں بات بیٹھ جائے دین تو بہت مشکل ہے، شریعت تو بہت مشکل ہے، اسلام تو بہت مشکل ہے، ہم اس پر عمل نہیں کر سکتے۔ ایسا لوگوں کا ذہن نہیں بننا چاہیے۔ الذین اصطفیٰ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ محترم بزرگوں اور عزیز دین بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر ہم سب کے لیے سعادت، فلاح و کامیابی کی وجہ اور سبب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر پہلے نبیوں کے ذریعے سے آسمانی کتابوں میں آیا ہے، اور جو ان کتابوں کے جانکار لوگ تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو پیشین گوئیاں آئی تھی، جو علامتیں اور نشانیاں بتائی گئی تھی، ان کے بارے میں جانتے تھے۔ ان میں سے کچھ افراد کو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی سعادت بھی عطا فرمائی۔ ایک یہودی عالم کا واقعہ میں نے گزشتہ ہفتے زید بن سعنہ کا بیان کیا تھا۔ اس طرح حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آپ سنتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو دوسرے مذہب کے یہود کی ماننے والے تھے، وہ بھی مسلمان ہوئے۔ اس طرح کچھ اور حضرات بھی جنہوں نے اپنی آسمانی کتابوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پڑھا تھا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر وہ صفات، وہ خوبیاں، وہ نشانیاں دیکھی تو آپ کی نبوت کی گواہی دی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف کی جو آیت میں نے پڑھی، اس میں یہی بیان فرمایا ہے کہ وہ نبی جس کا تذکرہ یہ اپنے یہاں تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی خصوصیت آگے اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمائی، یأمرہم بالمعروف
وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ۔ جو آخری نبی آئے گا اس کی صفت یہ ہوگی کہ وہ لوگوں کو بھلائی کا، اچھائی کا، خیر کا، معروف کا حکم دے گا، اچھائیوں کی طرف دعوت دے گا، بھلائیوں کی طرف بلائے گا، نیک کاموں کی ترغیب دے گا اور شوق دلائے گا۔ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور وہ آخری نبی لوگوں کو منکر سے، برائی سے، بے حیائی کے کاموں سے روکے گا، منع کرے گا۔ بھلائیوں کی بہت ساری شکلیں، معروف نیکی اس کی بہت ساری شکلیں ہیں، بہت ساری قسمیں ہیں۔ سب سے اعلیٰ قسم، سب سے ایک نمبر پہ جو معروف ہے وہ اللہ کی توحید ہے، وہ اللہ کی توحید ہے۔ یہ نبی توحید کا حکم دے گا، اللہ کے ایک ہونے کا اعلان فرمائے گا اور اللہ کے ایک ہونے کی طرف دعوت دے گا، لوگوں کو بلائے گا۔ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ، برائیوں سے روکے گا۔ برائیوں کی بھی بہت ساری شکلیں ہیں، قسمیں ہیں۔ سب سے خطرناک برائی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں وہ شرک ہے۔ شرک کو سب سے بڑا گناہ قرار دیا گیا، شر قرار دیا گیا، منکر قرار دیا گیا۔ اس لیے آپ دیکھیے اللہ کی طرف سے آنے والے ہر پیغمبر نے سب سے پہلے اللہ کی توحید کی دعوت دی اور شرک سے لوگوں کو بیزار کیا، شرک سے لوگوں کو بچانے کی کوشش کی۔ تو سب سے بڑی برائی، سب سے بڑا منکر وہ ہے شرک اور کفر۔ تو اللہ کا آخری نبی وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ، منکرات سے روکے گا ان کو۔ اور نہ صرف یہ کہ یہ نبی کی یہ صفت خوبی ان کی ذات کے اندر پائی جاتی تھی، بلکہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امتیوں کے اندر بھی اس چیز کو پیدا کیا، اس کی تاکید کی کہ یہ کام تم بھی کرتے رہنا۔ اس امت کو، حضور علیہ السلام کی امت کو ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہی اسی لیے گیا ہے، کھڑا ہی اسی لیے کیا گیا ہے، یا نکالا ہی اسی لیے کیا ہے کہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر کنتم خیر امہ، بہترین امت ہو تم۔ بہترین امت کا ٹائٹل اس امت کو دیا گیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ آگے اللہ نے بیان فرمائی، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بھلائیوں کا حکم دو گے اور برائیوں سے روکو گے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ترغیب بھی دی اور متنبع بھی فرمایا، دیکھو اگر یہ کام نہیں کرو گے، بھلائیوں کا، معروفات کا ماحول نہیں بناؤ گے اور برائیوں سے نہیں روکو گے، برائیوں پر روک ٹوک نہیں کرو گے، تو پھر یوشکو ان یعمہم اللہ بعقاب، پھر زمانہ قریب آئے گا اللہ سارے لوگوں کو اپنے عذاب میں، سزا میں گرفتار کر دے گا۔ ثم لتدعن، پھر تم دعا کرو گے، ہاتھ اٹھاؤ گے، اللہ سے مانگو گے، لیکن اللہ تمہاری دعا کو قبول نہیں کرے گا۔ تو نبی کی صفت یہ بیان فرمائی، یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث۔ آخری نبی جو آئے گا لوگوں کے لیے پاکیزہ چیزوں کو حلال کرے گا اور خبیث گندی چیزوں کو حرام قرار دے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے، آپ کی آمد سے پہلے، جو لوگ اپنے آپ کو دیندار کہتے تھے، شریعتوں کا پابند کہتے تھے، یہودی ہوں، عیسائی ہوں، دوسرے آسمانی کتابوں کے ماننے والے ہوں، کیونکہ ان میں نمایاں یہی تھے، یہودی یا عیسائی، اہل کتاب، ان کے علماء نے، ان کے پادریوں نے، ان کے پنڈتوں نے، ان کے پروہتوں نے، جو مذہبی ٹھیکیدار تھے، انہوں نے بہت ساری سختیاں اپنے دین میں، دھرم میں، شریعت میں کر دی تھی، اور لوگوں نے بہت ساری چیزیں جو اللہ نے حلال کی ہے اپنے اوپر حرام قرار دی تھی، اور بہت ساری گندی چیزیں، خبائث، ناپاک چیزیں
اپنے لیے حلال کر دی تھی، ان کا استعمال کیا کرتے تھے۔ قرآن نے اس کا تذکرہ کیا، کئی جگہوں پر تذکرہ کیا ہے۔ 7ویں پارے میں سورۃ الانعام میں اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے، ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا سائبۃ ولا وصیلۃ ولا حام ولکن الذین یفترون علی اللہ الکذب۔ شرک کرنے والے خاص طور پر یہ کیا کرتے تھے، انہوں نے کچھ جانور تھے اللہ نے ان کو حرام نہیں قرار دیا تھا، وہ پاکیزہ تھے، وہ انسانوں کے استعمال میں آ سکتے تھے، لیکن انہوں نے اپنے اوپر ان کو حرام قرار دیا گیا۔ سب سے پہلے اللہ نے کہا ما جعل اللہ من بحیرہ، اللہ نے کوئی بحیرہ نہیں بنایا ہے۔ یہ بحیرہ کیا ہوتا تھا؟ اگر کوئی مادہ جانور ہوتا تھا تو وہ بچہ جنتا تھا، اس کا دودھ ہو تو چاہے اونٹنی ہو چاہے گائے ہو وغیرہ ہو، مادہ جانور اس کو وقف کر دیتے تھے۔ اس کا دودھ اب عام لوگ استعمال نہیں کر سکتے ہیں، بتوں کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، بتوں کے پجاریوں کے لیے، پنڈتوں کے لیے، جو لوگ وہاں بیٹھے رہا کرتے تھے جن کا کام پوجا پاٹ کروانا تھا، وہ استعمال کر سکتے تھے۔ عام لوگوں کے لیے ان کا دودھ حرام، اس کو بحیرہ وہ کہتے تھے۔ اللہ نے کہا یہ میں نے متعین نہیں کیا ہے، یہ ان لوگوں نے اپنے اوپر حرام قرار دیا کہ عام لوگ اس کا دودھ استعمال نہیں کر سکتے، بس خاص لوگ استعمال کر سکتے ہیں، باقیوں کے لیے حرام ہے، ناجائز۔ ولا سائبۃ، سائبہ جانور، ایسا جانور جس کے پیٹ سے، جس کے بطن سے مسلسل 5 مادہ بچے، یعنی وہ اب جیسے اونٹنی ہے تو اونٹنیاں ہی جنے، بکری ہے تو بکریاں ہی جنے، بکرے یا اونٹ اس میں نہ ہو، 5 مادہ جانور مسلسل جنے، بیچ میں کوئی نر نہ ہو، تو کہتے تھے اب اس پر سواری نہیں کر سکتے، اس پر سواری کرنا جائز نہیں ہے، اس کے بال کاٹنا جائز نہیں ہے، اور مہمان آئے تو اس کا دودھ استعمال کر سکتے ہیں، باقی عام لوگوں کے لیے اس کا دودھ استعمال کرنا حرام اور ناجائز۔ یہ حرام اور ناجائز کس نے قرار دیا؟ اللہ نے تو نہیں قرار دیا گیا تھا، یہ تو پاکیزہ جانور، پاکیزہ دودھ، پاکیزہ ہم لوگ استعمال کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے اپنے اوپر حرام قرار دیا گیا۔ ولا وسیلہ، اللہ نے وسیلہ جانور بھی نہیں بنایا۔ وسیلہ بکری، اگر مادہ وہ جانور جنے یعنی بکری جنے تو کہتے تھے کہ اس کو ہم استعمال کر سکتے ہیں، اس کا دودھ استعمال کر سکتے ہیں۔ بکرا جنے تو کہ یہ بتوں کے لیے وقف ہے، اب ہم استعمال نہیں کر سکتے۔ اور اگر دونوں ایک ساتھ ایک پیٹ میں بکرا اور بکری دونوں آ جائے تو کہا یہ بتوں کے لیے وقف ہے، اب ہمارے لیے اس کا دودھ استعمال کرنا یا اس کو استعمال میں لانا حرام، اس کو وسیلہ کہتے تھے۔ اللہ نے فرمایا ولا وسیلۃ ولا حام، حام اونٹ کو کہتے تھے، ایسا اونٹ جو اونٹنی سے جفتی کرے، میٹنگ کرے اور اس کے نتیجے میں 10 بچے پیدا ہو جائیں، اس اونٹ سے 10 بچے اگر پیدا ہو جائیں تو کہتے تھے اب یہ خاص ہو گیا ہے، اب اس کی سواری حرام، عام لوگ اس پر سواری نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ سب حلال چیزیں تھیں، پاکیزہ چیزیں تھیں، پہلے لوگوں نے اپنے اوپر ان کو حرام قرار دیا۔ اللہ نے کہا ہم نے یہ متعین نہیں کیا، یہ نبی آ کر ان سب غلط چیزوں کو ختم کرے گا، پاکیزہ چیزوں کو حلال کرے گا اور ناپاک چیزوں کو ان پر حرام قرار دے گا۔ ناپاک چیزیں کیا تھی؟ بہنے والا خون لوگ استعمال کرتے تھے، پی جاتے تھے، سود کا مال استعمال کر لیتے تھے، چوری، ڈاکہ زنی، قذاقی، لوٹ مار، دھوکے کے ذریعے سے مال و دولت اور چیزوں کا حاصل کرنا اور کمانا، یہ سب چیزیں جو غلط طریقے کی تھی۔ اسی طرح خنزیر کو اپنے اوپر حلال قرار دیا تھا، اس کا استعمال کرتے تھے، گوشت وغیرہ استعمال کر لیتے تھے۔ اللہ نے فرمایا یہ نبی آ کر گندی چیزوں کو، جن کے استعمال سے، جن کے کھانے پینے سے یا تو انسان کے جسمانی نقصان ہو یا یہ کہ اخلاقی نقصان۔ بعض جانور ایسے ہیں جن کو آپ دودھ استعمال کریں یا ان کا گوشت استعمال کریں، اخلاقی طور پر آپ پر اثر پڑے گا، بے حیا ہو جائیں گے، بے شرم ہو جائیں گے، عریانیت، ننگاپن آ جائے گا۔ تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کے استعمال سے انسان کے اخلاق متاثر ہوتے ہیں، اللہ کے نبی نے ان گندی چیزوں کو حرام قرار دیا۔ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ،
والاغلال التي كانت عليهم۔ نبی کی ایک خوبی اللہ نے یہ بیان فرمائی کہ یہ نبی آ کر لوگوں سے ان کے ان بوجھوں کو اور ان توقوں کو ان کے گلوں سے ہٹائے گا، ان کے کاندھوں سے بوجھوں کو ہٹائے گا، ہلکا کرے گا جو ان پر تھی۔ اب یہ بوجھ کیا تھے؟ یہودی اور عیسائی، پہلی شریعتوں کے ماننے والے، ان کے جو علماء تھے، انہوں نے بہت ساری سختیاں کر دی تھی دین کے اندر، شریعت کے اندر، اپنی کتابوں کے اندر بہت سارے سخت احکام عوام کو بتا دیے تھے، حالانکہ اللہ نے نہیں بتائے تھے، اللہ نے نہیں ان کو متعین کیا تھا، لیکن انہوں نے اپنی شریعت میں اتنی سختیاں کی، بہت ساری تو ان لوگوں کے اعمال کی وجہ سے بھی تھی، بہت ساری سختیاں ان لوگوں کے اعمال کی وجہ سے تھی، نافرمانیاں کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے نتیجے میں سختیاں کر دی۔ اللہ نے آسانیاں کرنا چاہیے، انہوں نے کہا نہیں ہم تو سختی کریں گے اپنے پر۔ کتابوں میں آتا ہے، تاریخ کی کتابوں میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے، یہودیوں اور عیسائیوں سے یہ کہا کہ بھائی نماز عبادت گاہ ہی میں پڑھنا ضروری نہیں ہے، ہم آسانی کرتے ہیں تمہارے لیے، اگر سفر پر ہو، باہر ہو اور عبادت گاہ میں نہیں آ سکتے ہو، جہاں نماز کا ٹائم ہو جائے وہیں نماز پڑھ لو، نماز ہو جائے گی۔ اگر وضو کے لیے پانی میسر نہیں ہے تو جہاں کہیں بھی تم ہو پانی نہیں ہے، تیمم کر لو، پاکی حاصل ہو جائے گی۔ جماعت کے ساتھ نماز اگر آسانی کے ساتھ آ سکتے ہو، محلے میں ہو، لوگوں کے ساتھ ہو تو آ کر پڑھو، ورنہ جہاں کہیں بھی پڑھ لو تمہاری نماز ہو جائے گی، آسانیاں کرتے ہم تمہارے لیے۔ لیکن یہودیوں اور عیسائیوں نے، اہل کتاب نے کہا نہیں نہیں، ہم تو جماعت کے ساتھ ہی نماز پڑھیں گے، اکیلے تو پڑھیں گے ہی نہیں، اور ہم تو وضو سے ہی پاکی حاصل کریں گے، تیمم سے نہیں، اور ہم عبادت گاہ میں آ کر ہی نماز ادا کریں گے، عبادت کریں گے، باہر نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر سختی کر دی ان پر کہ اب باہر تمہاری ہوگی نہیں نماز۔ امت کے لیے، ہمارے لیے آسان کر دیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ ایما امتی ادرکت الصلاۃ فلیصلی، اللہ تعالیٰ نے ساری زمین کو میرے لیے سجدہ گاہ بنا دیا ہے۔ اگر وہ محلے میں نہیں ہے، سفر میں ہے، کھیت میں ہے، تنہائی میں ہے، اکیلا ہے کہیں، جماعت کے ساتھ نماز نہیں ہو سکتی، تو ایسا نہیں کہ نماز ہی نہیں، بس ختم، اکیلے میں نماز نہیں، کہ جہاں کہیں بھی مسجد ہو وہاں یا نہ ہو، نماز کا وقت ہو جائے، لوگ ہوں یا نہ ہو، نماز پڑھ لو۔ یہ میری امت کو آسانی دی گئی، مجھے خصوصیت دی گئی، میرا امتی جہاں کہیں بھی نماز کا ٹائم ہو جائے، نماز پڑھ لے، اس کی نماز ہو جائے گی۔ تو انہوں نے اپنے اوپر سختیاں کی، اللہ تعالیٰ نے بھی ان پر سختی کر دی۔ بہت سارے احکام ایسے تھے جن پر ان پر سختی تھی۔ پیشاب کا قطرہ اگر ان کے کپڑے پہ لگ جاتا تھا تو بھائی جس جگہ لگا ہے اس کپڑے کو الگ کر دو، دھونے سے پاک نہیں ہوگا، سختی تھی ان کے شریعت میں۔ مال غنیمت حاصل ہوتا تھا، وہ ان کے لیے حلال نہیں تھا، جائز نہیں تھا، استعمال نہیں کر سکتے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری امت کے لیے مال غنیمت کو حلال قرار دیا گیا۔ عورت ناپاکی کے دنوں میں ہوتی تھی تو صرف یہ نہیں کہ میاں بیوی مل نہیں سکتے ہیں، بلکہ ساتھ میں کھا پی بھی نہیں سکتے ہیں، ساتھ میں لیٹ بھی نہیں سکتے ہیں، ساتھ میں رہ بھی نہیں سکتے ہیں، سب کچھ الگ تلگ کر دو۔ یہ سختیاں تھی جو پہلی شریعتوں میں ہوتی، لیکن یضع عنہم اسرہم والاغلال التی کانت علیہم، یہ نبی آ کر ان ساری سختیوں کو دور کرے گا، ان بوجھوں کو ہٹائے گا۔ پچھلی شریعتوں کے جو علماء تھے، جو ان کی شریعتوں کے ماننے والے تھے، علماء کہیے، رہبان کہیے، احبار کہیے، پوپ، پنڈت، پروہت، جو بھی کہیے، جو مذہبی ٹھیکیدار تھے، انہوں نے دین کے سلسلے میں، شریعت کے سلسلے میں، اللہ کو پالینے کے سلسلے میں، نیکی کے سلسلے میں بہت ساری پابندیوں میں عوام کو جکڑ دیا تھا۔ کہتے تھے اللہ کو ایسے نہیں پا سکتے ہو، اللہ کو ایسے نہیں پا سکتے ہو آسانی کے ساتھ اتنا، بلکہ سب کچھ چھوڑنا پڑے گا، بیوی بچوں کو چھوڑنا پڑے گا، کاروبار سے ہاتھ دھونا پڑے گا، دنیا کی جو بھی جھمیلے ہیں ان سے دور رہنا پڑے گا، اور صرف ایک اللہ کا ہو کر رہ جانا پڑے گا، تب جا کے تم اللہ کے محبوب بن سکتے ہو، اللہ کے پسندیدہ بندے بن سکتے ہو، ورنہ اللہ کو نہیں پا سکتے۔ رہبانیت کہتے تھے اس کو، رہبانیت، جوگیانہ پن،
جو آج بھی دوسرے مذاہب میں ہے، اس کی شکلیں آج بھی موجود ہیں، ہمارے یہاں نہیں ہیں۔ آپ ہندو مت کو دیکھ لیجئے، آپ عیسائیت کو دیکھ لیجئے، آپ یہودیوں کو دیکھ لیجئے، آپ جینیوں کو دیکھ لیجئے، آپ بدھسٹوں کو دیکھ لیجئے، جتنے بھی ہیں نا، ان کے یہاں یہ ہے کہ جب تک دنیا کے جھمیلوں میں ہیں تب تک ہم اوپر والے کو نہیں پا سکتے، سب کچھ چھوڑنا پڑے گا۔ اب دیکھیے اچھا خاصا کاروباری، ارب پتی، خرب پتی، اس نے اعلان کر دیا اب میں بس اس سے تیاگتا ہوں ان سب چیزوں کو، اب بس اسی کو پاؤں گا، اسی کی راہ میں چلوں گا۔ سب کچھ چھوڑ دیا، اچھا کھاتے نہیں، اچھا پیتے نہیں، اچھا لباس نہیں پہنتے ہیں، ماں باپ سے دور، گھر والوں سے دور، نکل گئے زندگی میں، نکل گئے باہر، واپس گھر نہیں گئے۔ اس کو رہبانیت کی زندگی کہتے ہیں، کیونکہ ان کے مذہبی رہنماؤں نے ان کو یہ بتایا ہے کہ اس کے بغیر تم اللہ کو پا نہیں سکتے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر ان بندشوں کو، جن بندشوں میں ان کے مذہبی رہنماؤں نے عوام کو باندھ دیا تھا، ان سب کو دور کیا، ہٹایا۔ اللہ کے نبی نے یہ بتایا کہ بازار میں کام کرنے والا، فیکٹریاں قائم کرنے والا، تجارت کرنے والا، کاروبار کرنے والا، شادی بیاہ کرنے والا، بیوی بچوں کی زندگی بسر کرنے والا، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ رہ کر زندگی گزارنے والا اللہ کو پا سکتا ہے۔ اللہ کو پانے کے لیے جنگلوں میں جانا ضروری نہیں ہے، پہاڑوں میں جا کر تپسیا کرنا ضروری نہیں ہے، کاروبار کو چھوڑنا ضروری نہیں ہے۔ ان سب چیزوں میں رہ کر اللہ کا حکم اور نبی کی سنت کو پورا کرتے ہوئے تم اللہ کو پا سکتے ہو۔ اس لیے ہمارے یہاں دیکھیے، ہمارے یہاں یہ شکل نہیں ملے گی کہ بس چل رہے ہیں، ماں باپ سے دور، کاروبار کو تیاگ دیا ہے، رشتہ داروں کو کوئی پوچھتے نہیں ہے، بس زندگی گزار رہے ہیں، چل رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں، لوگوں سے بھیک مانگ کر کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، اور ان کو مذہبی رہنما کہتے ہیں۔ ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے۔ کیوں؟ ہمارے دین نے یہ سختیاں تھی، یہ بوجھ تھے، یہ پابندیاں تھی۔ اللہ کو پا سکتے ہیں آپ صرف اولیاء اللہ، اللہ کا ولی۔ ہمارے یہاں بھی پہلے یہ سوچ تھی لوگوں میں، جہالت کی وجہ سے۔ اللہ کا ولی کون؟ جس کو دنیا سے کوئی لینا دینا نہیں، جنہیں اچھا لباس پہنے، سب سے زیادہ گندہ رہے کہ پہنچی ہوئی سرکار ہے، سب سے زیادہ گندہ رہے، اور لوگوں سے کوئی لینا دینا نہیں، دنیا کی کوئی خبر نہیں۔ یہ وہی اثر تھے جو دوسرے مذہبوں میں تھے، ہمارے یہاں آ گئے تھے۔ لیکن ہماری شریعت نے یہ نہیں کہا ہے۔ اللہ کا ولی کون ہے؟ اللہ کا ولی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون۔ اللہ کے ولیوں پر کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی ڈر نہیں ہوگا، کوئی غم نہیں ہوگا۔ اللہ کا ولی کون ہے؟ کیا چیزیں ان میں ہم دیکھیں تو ہم سمجھیں کہ اللہ کا ولی ہے؟ تو اللہ نے آگے صفت بیان فرمائی، علامت نشانی بیان فرمائی، الذین آمنوا، اللہ کا ولی وہ ہے جو ایمان لے آئے، وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور تقوی والی زندگی بسر کرے، وہ ہے اللہ کا ولی، وہ ہے اللہ کا ولی۔ اب دیکھو کتنا آسان ہو گیا۔ ہمارے دین میں وہ سب چیزیں نہیں ہیں، وہ ذہنیت، وہ تصور نہیں ہے، وہ اللہ کے نبی نے سب ختم کر دیا۔ ورنہ پہلے لوگ کہتے تھے مشقتیں کرو، تپسیائیں کرو، سب کچھ چھوڑو۔ ہمارے یہاں مسجد کہاں ہے؟ جنگل میں کوئی مسجد آپ کو نظر نہیں آئے گی، جنگل میں کوئی ہماری عبادت گاہ آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ لیکن دوسرے مذاہب کے ماننے والوں کو دیکھو، پہاڑوں کی چوٹیوں پر عبادت گاہیں بنائی ہوئی، وہاں تو لوگ رہتے نہیں۔ کیوں بنائی؟ کہ بھائی کسی پنڈت کو جوش میں آیا، میں تپسیا کروں گا، جتنا زیادہ اپنے آپ کو مشقت میں ڈالوں گا اوپر والے کو پاؤں گا اتنا ہی زیادہ۔ اتنا زیادہ مشقت میں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے تو ان مشقتوں کو ختم کیا، یضع عنہم اسرہم والاغلال التی کانت علیہم۔ ہماری اگر یہ سوچ بنی صحابہ کے درمیان، اللہ کے نبی نے اس کی کاٹ کی۔ نہیں، ہمارے دین میں یہ نہیں ہے۔ رہبانیۃ ابتدعوہا، یہ پہلے لوگوں میں تھی جو انہوں نے گھڑ لی تھی۔ اللہ نے نہیں کہا تھا کہ میرے پانے کے لیے سب کچھ کو تیاگنا پڑے گا، چھوڑنا پڑے گا اور مشقت کی پریشانی کی زندگی بسر کرنی پڑے گی، یہ اللہ نے نہیں کہا تھا۔ یہ انہوں نے اپنے اوپر گھڑ لیا تھا، اپنے اوپر ایجاد کر لیا تھا، فرض کر لیا تھا، ہم نے نہیں کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بیان فرمایا، بیان ایسا تھا کہ صحابہ کے دلوں میں گھر کر گیا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، متاثر ہو گئے۔ صحابہ متاثر ہوئے، ان میں سے کچھ زیادہ متاثر ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ جنت و جہنم کا تذکرہ کیا تھا اور اللہ کے دیدار کا وغیرہ اس طرح، تو ان کے اندر شوق آیا کہ بھائی ہم کو دنیا سے الگ تھلگ ہونا پڑے گا، خوب عبادت کرنی پڑے گی، تب جا کے
اللہ کے یہاں مقام پا سکتے ہیں، تو وہ ازواج مطہرات کے پاس گئے، اللہ کے نبی کی گھر والیوں کے پاس، یہ معلوم کرنے کے لیے اللہ کے نبی تنہائی میں، خلوت میں، گھر کی تنہائیوں میں کیا معمولات کرتے ہیں، کتنی ساری عبادت کرتے ہیں تاکہ ہم بھی وہ عبادت کرنے والے بن جائیں تو اللہ کے ہاں بڑا مقام پا لیں۔ انہوں نے ازواج مطہرات سے پوچھا، حضور کی گھر والیوں نے بتایا اللہ کے نبی اس ٹائم یہ کام کرتے ہیں، اس ٹائم یہ کام کرتے ہیں، اس ٹائم آرام کرتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، بخاری شریف میں موجود ہے، ان نوجوانوں نے سن کر یہ کہا فَكَأَنَّهُمْ تَقَالُّوهَا، حضور کا جو معمول تھا، حضور کی جو عبادت تھی اس کو کم سمجھا، اور کہنے لگے حضور تو حضور ہی اللہ کے ہاں پہلے سے بلند مقام حاصل کیے ہوئے ہیں، اگر حضور کم عبادت کریں تب بھی اللہ کے ہاں اونچا مقام ملنے والا ہے، ہم کو تو زیادہ محنت کرنی پڑے گی، مشقت کرنی پڑے گی، مجاہدہ کرنا پڑے گا، ریاضت کرنی پڑے گی، تو ہم تو زیادہ عبادت کریں گے تب جا کے اللہ کے ہاں بڑے بن سکتے ہیں۔ اور پھر ان میں سے ایک نے کہا میں کبھی روزہ نہیں چھوڑوں گا، مسلسل روزے رکھوں گا، آج سے نیت کرتا ہوں۔ دوسرے نے کہا کہ میں رات کو کبھی نہیں سوؤں گا، اللہ کے سامنے رات گزاروں گا، کھڑے ہو کر نمازیں پڑھ کر پوری رات اسی طرح گزاروں گا تاکہ محنت کروں گا، مشقت میں اپنے آپ کو ڈالوں گا، اللہ کا محبوب بن جاؤں گا۔ تیسرے نے کہا کہ میں شادی نہیں کروں گا، میں بیوی کے قریب نہیں جاؤں گا، اور اس طرح ریاضت والی میں زندگی گزاروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی طرح پتہ چل گیا، اللہ کے نبی نے صحابہ کو جمع فرمایا۔ آپ کا انداز یہی ہوتا تھا، کسی کی خرابی، کسی کی خامی معلوم ہوتی تھی تو اس کو بلا کر سب کے سامنے نہیں کہتے تھے کہ تم میں یہ خرابی، یہ خامی ہے، عام انداز سے گفتگو فرمایا کرتے تھے اور یہ کہا کرتے تھے لوگوں میں یہ خرابی آ گئی ہے، اس کو دور کرنا چاہیے۔ حضور علیہ السلام نے صحابہ کو جمع فرمایا اور کہا کہ بھائی فلاں 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 آدمی کو کیا ہو گیا ہے، وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، سنو میں تم سب میں اللہ کی خشیت، اللہ کا ڈر رکھنے والا سب سے زیادہ میرے دل میں اللہ کی خشیت ہے، اللہ کا خوف ہے اور اللہ کا تقوی ہے، سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا میں ہوں۔ اور کیوں نہ ہو، ہم تو جنت اور جہنم کا تذکرہ لوگوں سے سنتے ہیں، دوسروں کی زبانیں، اللہ کے نبی نے تو اپنی آنکھوں سے ان کے مناظر دیکھے ہیں، اللہ کی عظمت دیکھی ہے، قدرت کی کبریائی دیکھی ہے، تو کیوں نہیں ڈرنے والے ہوتے؟ سب سے زیادہ ڈرنے والا میں ہوں، لیکن دیکھو اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں سب کچھ چھوڑ دوں، بیوی بچوں کو چھوڑ دوں، معاشرتی زندگی چھوڑ دوں، دنیا سے کنارہ کشی اختیار کر لیں، نہیں، میں روزے رکھتا بھی ہوں اور چھوڑتا بھی ہوں۔ نفل روزوں کے بارے میں آ رہا ہے، روزے رکھتا بھی ہوں اور چھوڑتا بھی ہوں، اور رات کو اللہ کے سامنے کھڑا بھی ہوتا ہوں، سوتا بھی ہوں، اور میری ایک بیوی نہیں ہے، 10 بیویاں موجود ہیں، معاشرتی زندگی، ازدواجی زندگی بسر کر رہا ہوں۔ یہ ذہن کے جتنا زیادہ اپنے آپ کو مشقت میں ڈالیں گے اتنا اللہ کا محبوب بن جائیں گے، نہیں، یہ جو ذہن آ رہا تھا، اللہ کے نبی نے کہا میری امت میں یہ ذہن رہبانیت والا، جوگیانہ پن والا نہیں آنا چاہیے۔ یہ وہ مشقتیں تھی، پریشانیاں تھیں جو پچھلے لوگوں نے اپنے اوپر لاد دی تھی، اپنے آپ کو جتنا پریشانیوں میں ڈالو اللہ کا محبوب بنو گے۔ اللہ کے نبی نے ان ساری مشقتوں کو ہٹایا اور یہ تعلیم دی، امت کے عالموں کو، جانکاروں کو یہ تعلیم دی کہ دین کو، شریعت کو عوام کے سامنے مشکل بنا کے مت پیش کرنا، آسان بنا کے پیش کرنا، آسان بنا کے پیش کرنا، جہاں تک سہولت اور آسانی ہو شریعت میں وہ بتانا۔ آج کل تو جتنا زیادہ مشکل بتائیں، یہ بھی ناجائز، یہ بھی حرام، یہ بھی ناجائز، یہ بھی حرام، لوگ سمجھتے ہیں بڑا متقی، بڑا پرہیزگار ہے۔ حالانکہ شریعت میں جہاں تک رخصت ہے، آسانی ہے، اگر کوئی آسانی بتاتا ہے تو اس پہلو کو اختیار کرنا چاہیے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، حضور کو جب بھی 2 آپشن دیے جاتے تھے، آپ یہ کام بھی کر سکتے ہیں، یہ بھی کر سکتے ہیں، تو ان میں جو آسان ہوتا تھا وہ پہلو آپ اختیار کرتے تھے۔ مشکل پہلو بھی تو اختیار کر سکتے تھے، لیکن جو آسان معاملہ ہوتا تھا، آسان پہلو ہوتا تھا، حرام نہ ہو جب تک کہ ناجائز نہ ہو، لیکن گنجائش ہو۔ یہ بعض مرتبہ بات آتی ہے نا، فتویٰ تقویٰ، تو لوگ مذاق اڑاتے ہیں، یہ کیا ہوتا ہے فتویٰ اپنی جگہ، بعض مرتبہ کوئی ایسی چیز ہوتی ہے، تقویٰ یہ کہتا ہے بچو، لیکن گنجائش بھی آپ کر سکتے ہیں، تو یہ شریعت نے گنجائش رکھی ہے، شریعت نے آسانی رکھی ہے، تو آسانیوں کو قبول کرنا چاہیے۔ حضور تعلیم دیتے تھے، کہیں بھیجتے تھے کسی نمائندے کو، کسی داعی کو، کسی مبلغ کو، تو کہتے تھے یسرا ولا تعسرا،
بشرا ولا تنفرا. حضرت ابو موسیٰ اشعری کو حضرت معاذ کو بھیجا تھا کہ دیکھو جا رہے ہو تم یمن، وہاں آسانیاں پیدا کرنا لوگوں کے لیے، مشکلات مت پیدا کرنا. بشرا آسانیاں پیدا کر کے دین و شریعت کی آسانیاں لوگوں کو بتا کر، خوشخبریاں سنا کر لوگوں کو دین سے شریعت سے قریب کرنا. سختی مت کرنا، تنگی مت کرنا، مشکل مت بتانا کہ لوگوں کے ذہنوں میں بات بیٹھ جائے دین تو بہت مشکل ہے، شریعت تو بہت مشکل ہے، اسلام تو بہت مشکل ہے، ہم اس پر عمل نہیں کر سکتے. ایسا لوگوں کا ذہن نہیں بننا چاہیے. آسانیاں پیدا کرنا، ورنہ لوگ دین سے دور ہو جائیں گے. اور وہ بہت مشہور لطیفہ ہے، وہ سنا کر میں آپ کی بات کو ختم کرتا ہوں. ایک دیہاتی آدمی تھا، ایک مولوی صاحب کی تقریر سن رہا تھا. مولوی صاحب نے بہت ساری باتیں کی، اس میں پل صراط کا تذکرہ آیا کہ پل صراط بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز ہوگا اور اس طرح بڑا مشکل معاملہ ہوگا. اس وقت آیا حدیث میں، لیکن وہ بیان کر رہے تھے تو بیچارہ دیہاتی تو دیہاتی ہوتا ہے، اس کو زیادہ سمجھ میں نہیں ہوتی ہے. تو بیان ختم ہونے کے بعد دیہاتی کہنے لگا مولوی صاحب اتنا زیادہ نازک معاملہ ہے تو سیدھا ہی کہہ دو نا، سیدھا یہ کہہ دو کہ کوئی جنت میں جا نہیں پائے گا، اس سے گزر نہیں پائے گا، بڑا مشکل معاملہ ہے. تو بعض مرتبہ دین و شریعت کو ایسا مشکل بنا کر پیش کرتے ہیں کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا کام نہیں ہے اس پر عمل کرنا. حضور نے یہ کہا آسانیاں پیدا کرو. اور یضع عنہم اصرہم والاغلال التی کانت علیہم، جو اس آیت میں اللہ کے نبی کی خوبی 7 خوبیاں بیان کی گئی، ان میں یہ بیان کی گئی بوجھوں کو ہٹاتے ہیں، آسانیاں پیدا کرتے ہیں یہ نبی اپنی امت کے لیے، لوگوں کے لیے. اللہ پاک آخری نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات اور ہدایات کے مطابق ہمیں اپنی پوری زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ.